نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں آراستہ کروں گا، مراد گناہوں کو مزین کروں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ واقعہ اب ہم تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور پہلے بھی ذکر آ چکا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہر مرتبہ واقعہ جب آئے گا تو کوئی نئی بات بھی آئے گی۔ اب جو اس مقام پر اہم بات آئی وہ کیا، اس نے ورغلانا ہے، بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، سب بات تم پہلے بھی پڑھ چکے۔ اہم بات ایک اور یہاں پر کیا آ رہی جو یہاں آئی ہے وہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے جو مخلص بندے ہیں۔ شیطان بھی کہہ رہے اللہ جو تیرے مخلص جن کو اللہ خالص کر لے، چن لے، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے، التجا کرتا رہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لے گا اور اللہ اس کو خاص کر لے گا اپنے لیے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر مزید ہدایت اور اس کی مزید استقامت عطا فرمائے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ جو بندے بن جائیں اللہ کے، خطا ہو جائے تو پلٹ آؤ، خطا ہو جائے پلٹ آؤ، رخ زندگی تو سیدھا رکھو کہ بندے بن کر رہو۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ کہ گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی وہ تو پھر تیرا ہی ہوگا، تیرے پیچھے ہی ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدے کا موقع ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ 7 دروازے جہنم کے ہیں، کوئی مشرک کے لیے، کوئی کافر کے لیے، کوئی منافق کے لیے، ایک تو یہ بات ہوگی، اور ایک جہنم کے 7 طبقات بھی بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اب متقین اور اللہ کے پیارے بندوں کا بیان۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات و چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف و خطر، امن ہی امن ہوگا جنت میں۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں جو کوئی رنجش ہوگی ہم دور کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایمان والوں کا یہ ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا تھا، ایمان والے بھی انسان ہیں نا، اونچ نیچ ہو گئی، رنجش رہ گئی، اللہ صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت کے تختوں کا ذکر آ رہا ہے، اور بعد میں ذکر آئے گا جنت میں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، سبحان اللہ، اس کی اپنی سلطنت ہوگی، اس کی اپنی بادشاہت ہوگی، یہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آمنے سامنے ریلیکس موڈ میں ہوں گے اور گفتگو کر رہے ہوں گے۔ آگے جنت کے نظاروں کا بیان مکی صورتوں میں مزید بھی آئے گا انشاءاللہ۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس میں نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں، اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ یہ ایک شان ہے اللہ کی۔ دوسری شان وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کے سامنے رہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا ذکر پہلے بھی آیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، پہلے ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا فرشتوں نے ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علم والا ہوگا، اسحاق علیہ السلام۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ایک تو خوشی کا معاملہ بھی ہے اور حیرت ہے، تعجب بھی خوشی میں ہو جاتا ہے۔ پوچھ رہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، تو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ ایسا ماشاءاللہ کیسے ہونے لگا ہے یہ معاملہ؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم نے خوشخبری دی ہے آپ کو حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ قال،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے وہ جو گمراہ لوگ ہوں. گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں رب کی رحمت سے. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ انہوں نے فرمایا کہ اے فرشتو بس تمہاری کیا مہم ہے, کہاں کا ارادہ؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی قوم کی طرف. إِلَّا آلَ لوط سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ سوائے ان کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بچائی جائیں گی اور باقی قوم نافرمان اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے قال انکم قوم منکرون تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ لوگ تو نا آشنا لوگ ہیں, ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے, کون ہیں, اجنبی ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون وہ بولے بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس یعنی عذاب کے ساتھ جس میں یہ لوگ یعنی قوم کے لوگ شک کرتے تھے. واتیناک بالحق وانا للصادقون اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے جیسے کہ پہلے بھی ذکر آ چکا. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ بس اپنے گھر والوں کو رات کے قصے میں لے کر نکل جائیے اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور چلے جائیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی یعنی اس قوم پر عذاب آ جائے گا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, مجھے تم رسوا تو نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو تو نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت سے منع نہیں کیا, تم نے کیوں اپنے سر یہ بات دے رکھی, کیوں تمہیں برائیوں سے روکتے ہو, تم کیوں اپنی دانش میں کہتے ہو ہم برے کام کر رہے ہیں. یہ معاذ اللہ قوم کا یہ انداز, استغفر اللہ. پیغمبروں کو اس قدر اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے. تو آج اگر ہمیں کوئی جب ہم دین کی بات کریں کچھ کہہ دیں تو حوصلہ بڑا کریں اور پیغمبروں کی نسبت پر اللہ کا شکر ادا کریں. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو بھائی. یہ ذکر پہلے بھی آیا, قوم کے لیے شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر. لوط علیہ السلام فرمایا میری قوم کی بیٹیاں, یہ پاکیزہ راستہ نکاح کا اللہ نے عطا فرمایا تو عورتوں سے نکاح کرو اور اپنی فطری خواہش کو پورا کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے نبی علیہ السلام آپ کی جان کی قسم, اللہ اکبر, رب کائنات نبی مکرم علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ کی جان مبارک کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم یہ لوگ قوم کے لوگ یہ لوگ بے شک اپنے نشے میں مدہوش تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ بس انہیں سورج نکلتے وقت ہولناک چیخ نے آ لیا. فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ بس ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا, ان کی بستی پٹخ دی گئی اوپر لے جا کر اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے. مراد حجاز سے شام کی طرف جاتے عرب تو اپنے تجارتی سفر کے دوران دیکھتے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانی ہے, مراد عبرت کا سامان.